شیخ ابی الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو لیلۃ القدر 27ویں رمضان شب جمعہ کو خواب میں دیکھا۔ فرمایا اے علی اپنے کپڑے پاک کر میل سے، تو ہر لحظہ تجھے اللہ کی جانب سے حصہ ملتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سے کپڑے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے 5 کپڑے عطا فرمائے، ایک غفلت معرفت، ایک محبت کا لباس، ایک توحید کا لباس، ایک ایمان کا لباس، اور ایک لباس اسلام کا۔ بس جو اللہ کو پہچان لیتا ہے کل چیزیں اس کی نظر میں چھوٹی نظر آتی ہیں، یعنی ان کا رعب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سے مراد یعنی ان سے جو انسان کو طمع یا لالچ یا کسی قسم کا خوف یا ڈر ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، بالکل وہ اس کو ایسی سمجھتا ہے جیسے لاش ہے۔ اور جو اللہ کی توحید رکھتا ہے وہ کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، اور اصل شریک اللہ تعالیٰ کا بندہ کون ہے؟ نفس انسانی۔ اس لیے ہمارے یہاں سے فقیر نے کوشش کی ہے کہ آپ اسباق کو بھی ساتھ ساتھ ایک سبق کو دہرایا جائے اس کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ اسباق کر بھی رہے، لیکن ہماری منزل جو ہے وہ صرف سبق کرنا نہیں بلکہ سبق کے اندر ان کے اثرات بھی دیکھ لیں اپنے باطن میں۔ جو باتیں ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کے حالات ہم سنتے ہیں حضرت سے، تو بیانات جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک بیانات جو اکثر ہوتے ہیں اجتماعات وغیرہ کے اوپر بھی، اور وہ بیان ہوتے ہیں شوق دلانے کے لیے، ترغیبی بیانات، اور وہ اکثر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات 500-550 آیات نازل فرمائی ہے۔ کرنے والا کام جو ہے وہ تھوڑا ہے، لیکن جس کام کے لیے ابھارا گیا ہے وہ یوں سمجھیے کہ 6100 آیات ہیں جن پہ اللہ نے ترغیب دی ہے مختلف انداز میں، توحید، رسالت، بعض الموت، مختلف اقوام کے تذکرے خیر اور شر کے لوگوں کے۔ تو یہ سب بیانات جتنے بھی ہم سنتے ہیں یا واقعات صالحین کے پڑھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کی، تو یہ اصل میں شوق اور توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ کام یہ نہیں ہے۔ کام اصل میں اور ہے۔ کام کیا ہے؟ یہی جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنے باطن پہ نگاہ رکھنی، کہ اس کے اندر تو کوئی چیز ایسی داخل نہیں ہو گئی جو میرے اور اللہ کے درمیان حائل ہو گئی۔ تو اب یہ توحید خالص جو ہے، یہ ویسے تو بہت آسان لفظ ہے کہ بھئی ہم سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، لیکن یہ ہم الفاظ کی حد تک مانتے ہیں، الفاظ کی حد، حقیقت میں نہیں مانتے۔ حقیقت کا کیا مطلب؟ یعنی اس میں سچ نہیں ہے، یہ بالکل سچی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، یوں سمجھے۔ حقیقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے باطن میں بھی یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا جانتا ہوں، ذات میں بھی اور صفات میں بھی، لیکن ہم صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرتے ہیں تو اس کو ہم وحدہ لا شریک کہا جانتے ہیں، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے نہیں۔ تو یہ ہمارے جو اسباق ہیں، ان اسباق کے اندر یہی چیز اب فقیر آپ کو اس کا اشارتاً ان چیزوں کو سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ آپ پھر ان کو اپنے جو اسباق کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، جو بھی جس سبق کے اوپر ہے، اور جو حضرات پابندی سے اسباق کر رہے ہیں بلکہ وہ ایک سبق آگے بڑھا لیں، لیکن شروع پہلے سبق کے اوپر اب حقیقت تک پہنچ، یعنی اس کے اندر چھپی ہوئی جو آخری سچائی ہے وہ مجھے نظر آ جائے۔ یہ مطلب ہے حقیقت کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الفاظ بیان فرمائے، مثلا توحید، کہ اللہ اکیلے ہیں، لیکن اگر میں غور کروں اپنے اندر تو میں جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہوں تو میں اس کو تو اکیلا نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اس کا شریک سمجھتا ہوں، تبھی تو اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے توحید کی صورت اور شکل حاصل ہے اور اسی پر نجات ہو جائے گی، اسی پر نجات ہو جائے گی، لیکن ابھی میں نے توحید کی شراب نہیں پی، اس کا ذائقہ نہیں چکھا کہ اللہ کو اکیلے سمجھنے کا کیا کیا لذت ہے، اور وہ کب حاصل ہوگی؟ وہ حاصل ہوگی جب میرے اندر سے میں نکل جائے گی،
کیونکہ اللہ کا مقابلہ صرف میں کرتا ہوں، یوں سمجھے میری میں جو ہے یہ اللہ کا مقابلہ کرتی ہے، یہ شریک ہے اللہ تعالیٰ کی. تو اب ہم علم کے درجے میں نجات ہوگی ہماری. تو ہمارے جو یہ اسباق ہیں، یعنی جو ذکر وغیرہ مراقبات بتائے جاتے ہیں، ان میں اصل میں انہی حقائق تک پہنچنا ہے. کوئی جلدی پہنچ جاتا ہے، کوئی دیر تک پہنچتا ہے. تو فرمایا کہ ایک خلط جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے، کل چیزیں اس کی نظر میں چھوٹی نظر آتی ہیں، اور جو اللہ کی توحید رکھتا ہے وہ کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہر شے سے امن دیا جاتا ہے اور بے خوف ہو جاتا ہے، اور جو اسلام لاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اگر کبھی ہو جائے تو فوراً توبہ کرتا ہے، جب معذرت چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. اور ابو الحسن فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے آیت وثیابک فطہر کی تفسیر معلوم ہوئی. اس وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے لباس کو پاک رکھ. تو اب میں نے پوچھا کون سا لباس؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے پاس 5 لباس ہیں: اللہ کو پہچاننے کا لباس، اللہ کو ماننے کا لباس، ایمان کا، اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا لباس، اللہ کو ایک جاننے کا لباس. تو یہ 5 لباس. تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو ثیابہ کا فتح ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ. تو اس سے مراد یہ 5 کپڑے تھے جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں تلقین فرمائی، اور ہم بھی انہی کپڑوں کے پاک کرنے کے اندر یہ سلوک طے کر رہے ہیں، سمجھیے. اس وقت مجھ کو آیت میں ثیابہ کا فتح کی تفسیر معلوم ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہے ساری چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت محبوب کے آگے اپنے آپ کو ذلیل جانتا ہے. محبت کرنے والا محبوب کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل جانتا ہے، اور اس کی طرف سے جو سختی اور مشکل پیش آتی ہے وہ محبوب کی رضامندی کے آگے بالکل حقیر ہوتی ہے. یعنی ایک طرف اللہ کی طرف سے تکلیف آ رہی ہے اور ایک طرف اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے. اب وہ ان کو دونوں کو تولتا ہے کہ بھئی میں تکلیف دور کروں یا رضامندی لوں. اب یہ فیصلہ کرنا اس کے لیے ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے تکلیف کس نے بھیجی؟ اللہ نے. اور میں اس تکلیف کو چونکہ بھیجی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی نا وہ تکلیف میں مجھے ڈالنے کی، تو اللہ تعالیٰ راضی تھے اس تکلیف کو مجھے دینے میں. اب میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو دیکھوں یا تکلیف دور کرنے کو دیکھوں. تو جب وہ تکلیف، جیسے اس کا مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں صحابہ کی، وہ جو ایک خاتون تھی جو جنتی خاتون تھی کہ ان کو مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ یہ مجھ سے مرگی کے دورے چھڑوا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تو نہیں چاہتی کہ اس کے بدلے تجھے جنت ملے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر صبر کر، یہ تکلیف اللہ نے تجھے دی ہے نا، صبر کر. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ دعا کر دے کہ میری چادر جو ہے نا وہ کھل جاتی ہے، کیونکہ بازار میں بھی میرے پہ دورے پڑتے ہیں تو میرے پردہ رہتے ہی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پردے کی دعا فرمائی کہ یا اللہ جب ان کو بازار میں دورہ پڑے تو ان کی پردے کی حفاظت کرنا. چنانچہ صحابہ کے اندر وہ مشہور تھی کہ یہ جنتی عورت ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھیجی ہوئی تکلیف جو مرگی کی تکلیف تھی اس کا سودا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کی رضامندی کے ساتھ کر لیا تھا، اور جنت رضامندی کا دوسرا نام ہے. تو حضور اب اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے ساری چیزیں اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ تکلیف بھی حقیر ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ تکلیف بھی حقیر ہو جاتی ہے. تو جو اس کی طرف سے سختی اور مشکل پیش آتی ہے وہ محبوب کی رضامندی کے آگے بالکل حقیر ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اکثر ساتھی سستی کا عذر کرتے ہیں، نماز میں سستی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے. تو یہ فقیر ان کو توجہ دلانے کے لیے، سوچ دینے کے لیے کہتا ہے کہ بھئی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بھوک لگی ہو تو کھانا چھوڑ دیا ہو، کبھی پیاس لگی ہو تو ہم نے سوچا آج پانی پیتے ہی نہیں ہے، کیا حرج ہے. یعنی ہم پانی اور کھانے کو عرض کرنے کا مطلب سمجھانے کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی کھانے پینے کو ہم نماز سے بھی کم زیادہ درجہ دیتے ہیں اپنی نظر میں. یعنی نماز چھوڑ دینے کے اوپر
ہمیں اتنی پریشانی اور تکلیف اور غم نہیں ہو رہا، لیکن کھانا چھوٹنے کے اوپر ہمیں ساری چیزیں بھول گئی ہے اگر بھوک لگی ہوئی ہے تو بالکل اسی طرح یہ فرما رہے ہیں کہ ایک طرف سختی ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ تو جس کی نظر میں رضامندی کی نظر میں اس کی نظر اللہ کی رضامندی پہ چلی جائے تو پھر تکلیف اس کی نظر میں حقیر معلوم ہوتی ہے، اور وہ عالم میں سارا ظہور اسی محبوب حقیقی کا جانتا ہے، اور محبوب کا ہر فعل محبوب ہوتا ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی معلوم ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچاننے والا اس کے جلال، عظمت، کبریائی اور قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، جس سے تمام مخلوقات کی ان کی نظر سے وقت اور عظمت جاتی رہتی ہے۔ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں، باقی تو پھر سب چھوٹے ہوئے۔ جب سب چھوٹے ہوئے تو پھر ان سے کیا ڈرنا اور ان سے کیا خوف رکھنا۔ لیکن باوجود اس کے اللہ کے مقبول انبیاء اور رسل اور ملائکہ کے احترام اور تعظیم میں کوتاہی نہیں کرتا۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اپنی مخلوق کو حقیر جاننے کا کہ اس کے اندر جو انبیاء ہیں، جو ملائکہ ہیں اور جو اللہ کے نام لگی چیزیں ہیں ان کو بھی حقیر جانے نہیں۔ یہاں حقیر سے مراد یعنی اللہ کے مقابلے میں کمزور مخلوق کے درجے میں، مگر اس مخلوق میں پھر مراتب ہیں، انبیاء کے، صدیقین کے، شہداء کے، ملائکہ کے، تو ان کو وہ مرتبہ دینا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ اصل میں اس کی معرفت کا حصہ ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی قدر کے موافق کرتا ہے، مگر اس عظمت کو اللہ کی عظمت کے آگے کچھ نسبت نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کی توحید کرتا ہے وہ شرک نہیں کرتا، کیونکہ شرک توحید کے منافی ہے۔ یہاں شرک سے مراد شرک خفی ہے، اندر چھپا ہوا شرک، جسے عارف ہی جانتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال نظیر جو ہم دیکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی کو کرنے کے باوجود اس کو وہ چھوڑ دینا، یوں سمجھے۔ یہ شرک خفی کی سب سے آسان مثال ہے جو ہم روزانہ اپنے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اللہ کا حکم ہے، مجھے پورا کرنا ہے اور میں اس کو پورا کر بھی سکتا ہوں، میرے پاس وقت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن میں نے چھوڑ دیا اس کو۔ یہ ہے شرک خفی۔ اس طرح کے اگر ہم اپنے اندر غور کریں گے تو ہمیں اس قسم کی بہت ساری مثالیں اپنی ذات میں مل جائیں گی، جسے عارف ہی جانتے ہیں اور اس سے بچتے ہیں تاکہ ان کی توحید حقیقی خاص میں کوئی نقصان نہ پیدا ہو جائے۔ اور شرک جلی اس کو تو خاص ہو آپ سب جانتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات میں کہ اس کے برابر شریک جاننا، اور یہ شرک جلی یعنی ظاہراً شرک، یہ دونوں توحیدوں میں نقصان دہ ہیں، اور من جملہ ان کے جو صرف توحید خاص کو ضرر پہنچاتی ہے، ایک محبت غیر اللہ کی جو غیر ہی کے سبب سے ہو، جیسے نفس کو پسند کی پسندیدہ چیزیں اور جائز لذت اٹھانے والی چیزیں، جب ان سے اللہ کی عبادت کی قوت مطلوب نہ ہو۔ کھانا انسان کو لذیذ ہے، کھانے میں لذت آتی ہے، پسند کا کھانا، نکاح کرنے میں، بیوی کے پاس جانے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے ہم بستری کرنے کے اندر، پانی پینے کے اندر لذت ہے، لباس کے اندر انسان لذت محسوس کرتا ہے اگر اپنی پسند کا لباس اس کو مل جائے، تو یہ سب چیزیں استعمال کرتا ہے، اگر پسند کی مل جائے تو اس سے اس کو پہننے کے بعد لطف بھی اٹھاتا ہے۔ تو یہ یہاں وہ چیزیں فرما رہے ہیں کہ اگر ان چیزوں سے مطلوب یہ چیزیں آپ کی خواہش کے مطابق لباس، آپ کی خواہش کے مطابق کھانا، آپ کی خواہش کے مطابق جو آپ کی روزمرہ ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اور جب خواہش کے مطابق ہو رہی ہے تو آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے، لذت بھی آ رہی ہے۔ اب یہ لذت اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غافل کر رہی ہے، یعنی ایک طرف کھانا کھا رہے ہیں اور دوسری اس سے لذت اٹھا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی کسی حرام کام سے نہیں بچ رہے، جھوٹ سے نہیں بچ رہے، غیبت کرنے سے نہیں بچ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی ان کو انسان حق کی پہچاننے کی طرف استعمال نہیں کر رہا، ان سے عبادت کی قوت مطلوب نہ ہو، اور اگر محبت غیر اللہ کی اللہ کے واسطے ہو تو یہ دونوں توحیدوں کے لیے نقصان دہ نہیں، اور نفس کے بعض اعمال میں چھپے ہوئے اغراض ہوتے ہیں اور اسے اللہ والا ہی جانتے ہیں، اور وہی اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جو اعلی مقامات اور احوال ہیں یہ بھی ان کے نزدیک شرک خفی ہے۔ اغراض فاسدہ کا مطلب ہے کہ نفس کی کوئی چھپی ہوئی اپنی خواہش، تو اس کو اس کی بہت ساری مثالیں انسان نے عالم کے لیے، کسی شخص نے قرآن مجید حفظ کیا،
اب حفظ کرنے کے بعد اس کی نیت یہ تھی کہ میں پڑھاؤں گا اللہ کے لیے. تو جب اللہ کے لیے پڑھانا تھا تو اس کے لیے کوئی جگہ اور اس چیز کی تو کوئی حاجت نہیں تھی. مسجد میں پڑھا سکتا تھا, گھر میں بیٹھ کے پڑھا سکتا تھا. اب اس نے اللہ کے لیے پڑھانا شروع کر دیا. اب اس کے پڑھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دی. عمارت مل گئی, کوئی لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے, کوئی اس کے لیے ہدیہ لا رہا ہے, کوئی اس کے لیے کپڑے لا رہا ہے, کسی نے اس کو جگہ دے دی. اب اس کے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اب اگر اس کی نیت میں اس کام کو بڑھانے کا مقصد, وہ جو چیزیں اس کو مل رہی ہیں اس پڑھانے کے عوض میں, اب اس کی توجہ اس چیز کی طرف چلی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ چھپے ہوئے غرضے ہیں, مفادات ہیں, چھپے ہوئے مفادات جو بظاہر تو وہ قرآن ہی پڑھا رہا ہے بچوں کو, لیکن پہلے پڑھانے میں اور بعد کے پڑھانے میں یہ فرق آ گیا کہ اب اس قرآن کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے دنیاوی مفادات شامل ہوں, اور اس کے سبب سے اس کے اندر کمی آ گئی. یہ موبائل کی ویڈیو وغیرہ تصویر ہے. اب یہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا تھا مجبوری کے درجے میں کہ بھئی باطل جو ہے وہ اس ذریعے کو استعمال کر رہا ہے تو اہل حق بھی میڈیا کو استعمال کرے تصویر کے ذریعے, تاکہ, مگر یہ مجبوری کے درجے میں تھا, ضرورت کے درجے میں تو نہیں تھا. اب ہر جگہ اگر یہ آدمی اس کیمرے کو استعمال کرنا شروع کر دے, عبادت کے اندر بھی, اجتماعات کے اندر بھی اس کو استعمال کرنا شروع کر دے, تو اب یہ سوچنا پڑے گا کہ اب یہ یہاں اپنا کوئی ذاتی مفاد اس سے لینا مقصود ہے یا واقعی حق کو پہنچانا مقصود تھا. اگر یہ نہ ہو, تشہیر نہ ہو بالفرض, تشہیر سے اگر غرض یہ ہو کہ تشہیر ہوگی تو زیادہ لوگ آئیں گے اور زیادہ میرا فائدہ ہوگا یہاں پر دنیاوی اعتبار سے, تو سمجھ لیں کہ اس سے اغراض یعنی مفادات جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. انسان جب ایک کام کرتا ہے, سفر شروع کرتا ہے اللہ کے لیے, تو اس کے اندر جب فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمانے لگ جاتے ہیں. پھر اگر اس کی توجہ ان آسانیوں کی طرف چلی گئی, یوں سمجھے, اور اس نے ان آسانیوں کو بھی اہمیت دینی شروع کر دی, تو سمجھ لیں کہ اس کی توجہ حق سے ہٹ گئی ہے. یہ وہ اغراض ہے جن کو شرک خفی کہا گیا. اس سے اس ذکر سے یہ چیزیں بھی انسان کے اوپر کھلتی ہیں کہ کہاں کہاں اس کو اس کے حقیقت اس کے سفر کے اندر اللہ تعالیٰ کے رضامندی کے سفر کے اندر کہاں کہاں اب جیسے کسی کو کشف ہونے لگ جائے, خواب آنے لگ جائے اچھے ذکر کرتے ہوئے, اور اب وہ ذکر کرے اس لیے کہ اس کو خواب اور کشف ہو. پہلے تو نہیں ہو رہا تھا, اب پہلی دفعہ اس کو کشف ہونے لگ گیا, پہلی دفعہ اس کو اچھے خواب نظر آنے لگ گئے, اس کی دعائیں قبول ہونے لگ گئی. اب اس کو بالکل اسی طرح سمجھے, توجہ اس کی چلی گئی ان فتوحات کی طرف, انعامات کی طرف جو ذکر کے بدلے میں ملی تھی. اب وہ ذکر تو کر رہا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی سوچ رہا ہے کہ آج مجھے یہ کیوں نہیں ملا, آج میرے ساتھ یہ فتوحات, آج میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی, آج میرے لیے آسانی پیدا کیوں نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفاد جو تھا وہ اللہ حق سے ہٹ کے باطل کی طرف چلا گیا. یہیں سے بعضوں نے کہا ہے کہ جو جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرے تو اس نے بھی اللہ سے شرک کیا, بلکہ عبادت اس وجہ سے کرنی چاہیے کہ وہی قابل معبود بننے کے ہیں. اگرچہ دوزخ اور جنت کچھ بھی نہ ہو, اسی طرح لوگوں کے پاس مرتبہ پیدا کرنا, ان سے ڈرنا یا ان سے نفع کی امید رکھنا یا ضرر کا اعتقاد کرنا اور مصیبتوں میں ان سے مدد مانگنا, یہ سب ان حضرات کے نزدیک شرک ہے. ایک مصیبت ہے, مصیبت میں مدد مانگنا اسباب کے درجے میں, وہ تو جائز ہے, اور ایک یہ کہ آدمی مصیبت آنے کے بعد بالکل مطمئن ہو کے بیٹھ جائے کہ بھئی یہیں سے میرا کام بن جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں, جب بھی پریشانی آئے گی. تو اب یہ وہ چیز ہے جس سے اس کی توجہ حق سے ہٹ کے اور باطل کی طرف چلی گئی. یہ سب اہل معرف کے نزدیک شرک ہے. اور بھی بہت سی چیزیں جن کا بیان طویل ہے, اور بعض خواہشات نفس جو ظاہری شریعت کے اندر جائز اور مستحب بھی ہے, لیکن جب عارف انہیں بغیر نیت صالح کے استعمال کرتا ہے تو بھی اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے. یعنی ایک چیز شریعت کے اندر جائز تھی, اس کا استعمال کرنا بھی جائز تھا, لیکن اس نے محض اپنی لذت کے لیے استعمال کیا, کسی اس سے دینی فائدہ اٹھانا مقصود نہیں تھا. مثلا لذیذ کھانا تھا,
اب لذیذ کھانا تو تھا، لیکن لذیذ کھانے میں اگر وہ نیت یہ کر لیتا کہ یہ کھانے کی لذت بھی میں اٹھاؤں، لیکن اس کھانے کے اندر اس کے لذت کا سبب اس کے اندر وہ اجزاء ہیں جو میرے بدن کو طاقت دیں گے، اور اس سے میں عبادت کے اندر کوشش کروں گا، یہ نیت صالح ہے، لذت بھی اٹھا رہا ہے، مباح ہے، کھانا تو ویسے مباح ہے، لیکن اس کے اندر یہ نیت بھی کر، اگر یہ نیت نہ کی، بعض اس کی لذت کی وجہ سے کھا لیا، تو یہ بھی بعض دفعہ جب عارف انہیں بغیر نیت صالح کے استعمال کرتا ہے تو اپنے مرتبے سے گر جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ ابو اللیث سے مروی ہے کہ آپ کو فقیر نے خواب میں پہاڑ پر دیکھا، پھر اس کے بعد پہاڑ کے نیچے دیکھا، اس نے شیخ سے دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، جب تیسری بار خواب دیکھے تو مجھ سے آ کر کہنا۔ پہلے دیکھا پہاڑ کے اوپر ہے، دوسری دفعہ دیکھا پہاڑ کے نیچے ہے، پھر فرمایا کہ اب جب تیسری دفعہ دیکھنا، وہ سمجھ گئے کہ فعل میرا تھا لیکن اطلاع اس کو دی گئی ہے، تیسری بار دیکھے تو مجھے بتانا، سب کی تعبیر اکٹھی بتا دوں گا۔ 1 سال کے بعد اس نے پھر شیخ کو پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا جہاں پہلے مرتبہ دیکھا تھا، اس نے شیخ سے بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ میرا اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ تھا، ایک رات میں اپنی بیوی سے ہمکنار ہوا اور میری نیت اللہ کے واسطے نہ تھی بلکہ صرف شہوت کی نظر سے تھی، مطلب شہوت ہوگی تو یہ تعلق قائم ہوگا، شہوت کے بغیر تو نہیں ہوگا، لیکن نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ حصول اولاد، پھر دوسری نیت یہ تھی کہ وہ شکر اس سے پیدا ہو کہ یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، بیوی جیسی نعمت، تو میں اس سے لذت بھی اٹھا رہا ہوں، تو اس سے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عاجزی پیدا ہو اس شہوت کو پورا کرنے کے بعد، عاجزی کا پیدا کہ یہ نعمت بھی اللہ نے مجھے دی کہ میں نے اپنی خواہش کو پورا کیا، گناہ سے بچ گیا، اور اس لذت کی برکت سے میں اب وہ جو شہوت ذہن پہ سوار ہوئی تھی وہ جب اترے گی تو میں وہ سارا وقت جو ہے اب اللہ کے طرف متوجہ رہوں گا، یہ سب کچھ نہیں تھا، تو نیت اللہ کے واسطے نہ تھی بلکہ صرف شہوت کی نظر سے تھی، اس وجہ سے اس رتبے سے گر گیا جیسا تو نے دیکھا۔ پھر 1 سال تک محنت اور مشقت کر کے میں اپنے قدیم مقام پر پہنچ گیا جیسا کہ تو نے دیکھا، خدا ان سے اور سارے اولیاء اللہ سے راضی ہوں اور ہمیں بھی ان کی برکت سے مستفیض کرے، آمین۔ آپ نے یہ جو فرمایا کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے ہر چیز میں سے بے خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان سے کامل ایمان مراد ہے، اور جب ایمان کامل حاصل ہوتا ہے تو اس سے توکل کامل بھی حاصل ہو جاتا ہے، حقیقت میں اس کو اللہ کے اوپر بھروسہ پیدا ہی تب ہوتا ہے اندر سے، وہ ہر چیز میں اللہ کے اوپر اس کی نظر ہر چیز پر اللہ کی طرف چلی جاتی ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو صحیح مان کر ان پر عمل کرتا ہے، ایمان کامل کا یہ مطلب، پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا عظیم زندگی گزارنے کا طریقہ مجھے دیا ہے، تو اس کی برکت سے وہ کہتا ہے جب یہ جس کام کو میں ایک چھوٹا سا کام سمجھتا تھا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ میری زندگی کے اندر، تو اس سے مثال کے طور پر فجر کی 2 سنتیں جس کو نصیب ہو جائے، فجر کی 2 سنتیں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو فجر کی 2 سنتیں مل گئیں اس کو دنیا و ما فیہا سے زیادہ کچھ مل گیا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ اللہ نے خزانے رکھے ہیں وہ فجر کی 2 سنتوں کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں تھوڑے ہیں۔ اب جس پر یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھتا رہا، باطن میں محنت کرتا رہا ذکر اور مراقبات سے، تو جب باطن میں صفائی آئی تو اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم دیکھا، اس کو پڑھا، اس کے الفاظ کو پڑھے، اور اس نے اپنے باطن میں دیکھا کہ واقعی یہ 2 سنتوں کو پڑھنے کے بعد تو مجھے ایسی لذت اللہ، ایسی رحمت میرے اوپر نازل ہوئی ہے کہ اگر مجھے اس کے مقابلے میں اس وقت دنیا اور اس کی معافیہ دے دی جائے تو میں ٹھکرا دوں اس کو، تو اب اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر بڑھے گا کہ نہیں، کس چیز پر، کہ یہ تو ایک چھوٹا سا حکم تھا، اس کے بدلے دنیا مجھے حقیر نظر آنے لگ گئی، تو باقی احکامات جو ہے ان کے وہ پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا تعلق، اور کون کون سی نعمتیں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی کھلیں گی، تو وہ جن آدمی جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے، اگر کسی شخص کو روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہونے لگ جائے
کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی برکت سے زیارت نصیب ہو روزانہ، اور ایک دن وہ ایک سنت کو چھوڑ دے کسی وجہ سے، مسواک کرنا چھوڑ دے، مثال کے طور پہ رات کو سونے سے پہلے مسواک نہیں کی، اس دن اس کو زیارت نصیب نہیں ہوئی. اب اس کو قدر ہوئی کہ نہیں کہ یہ تھا تو چھوٹا سا حکم، لیکن اس حکم کے بدلے جو نعمت مجھے مل رہی تھی، تو وہ شریعت کے احکامات کے اوپر بھروسہ کرے گا کہ نہیں کرے گا، کہ ہر حکم جو ہے وہ بہت اونچے درجے کا عمل ہے اللہ کے نزدیک، تو اس کی ساری توجہ جو ہے وہ شریعت کے احکامات کی فکر میں گزرے گی صبح سے شام تک، اور اس کے بدلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر مزید اس کا اعتماد بڑھے گا کہ جس اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر اتنی کشش اور برکت اور لذت رکھی ہے دنیا کے اندر، تو اور دنیا اس کے مقابلے میں اس کو حقیر لگے گی. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ایک دن محروم رہ گیا، تو پھر اس کو دنیا اور اس کی نعمتیں اچھی لگی تو وہ زیارت ہوتی کس برکت سے تھی؟ وہ عمل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ایک اتباع سے ہوتی تھی نا. اب اس کو اعتماد ہوا کہ یہ ہے تو حکم، لیکن جس ذات نے یہ حکم دیا ہے وہ ذات کے نزدیک جب حکم میں اتنی تاثیر ہے تو اس ذات کے اوپر باقی کاموں کے اندر میں کیوں نہ بھروسہ کروں اسی کے اوپر. تو اس لیے فرمایا کہ جس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم کو، چاہے وہ فرض کے درجے میں ہو، واجب کے ہو، سنت ہو، مستحب ہو، حرام سے بچنا ہو، مکروہ تحریمی سے بچنا ہو، مکروہ تنزیہی سے بچنا ہو، وہ ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش اور فکر میں لگ جائے، تب ایمان کامل ہوگا نا. یعنی ہر حکم کو اس نے مانا، سچا سمجھا اور پھر اس پر عمل کیا، اور اس کے قلب پر خوف اللہ کا غالب ہو جاتا ہے، اور اس کی ہیبت اور جلال اور کبریائی اور قدرت اور قہر اور سطوت دبدبا قلب پر غالب ہو جاتی ہے. اور پھر تو عالم وجود میں اللہ واحد صاحب الاسماء الحسنى والصفات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ عطا کرنے والا جانتا ہے، نہ روکنے والا جانتا ہے، نہ نفع دینے والا جانتا ہے، نہ نقصان پہنچانے والا جانتا ہے، نہ بلند مرتبہ دینے والا جانتا ہے، نہ پستی میں گرانے والا جانتا ہے، نہ جدائی ڈالنے والا جانتا ہے، نہ ملانے والا جانتا ہے. اگر جدائی ڈل گئی دو میں تو اللہ نے ڈالی، اگر دو مل گئے تو اللہ نے ملائے. تو یہ اس لیے کہ احکامات کی برکت سے اس کے اوپر یہ سب اللہ تعالیٰ کی چیزیں کھلتی ہیں، کہ جس اللہ تعالیٰ نے احکامات کے اندر اتنی قوت اور تاثیر رکھی ہے، تو اس پر اس لیے ایمان کامل جو ہے یہ سارے رستے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کامل معرفت اور پہچان نصیب ہو جاتی ہے. کیونکہ ایمان کامل کی بات کیوں ہوتی ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ اس علم، اس عمل کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ عمل کتنا تھا، اس کو پہلے تو وہ صرف عمل کر رہا تھا نا، لیکن عمل کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس عمل کی حقیقت کھولی کہ میرے نزدیک اس عمل، مثال کے طور پر سنت کو ہم سنت ہی سمجھتے نا، چھوٹی سی چیز، بھائی سنت ہے کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو کوئی حل نہیں. اب جو آدمی سنتوں پر عمل کرتا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کبریائی کو سامنے رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میں اس لیے پورا کر رہا ہوں، پھر اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دروازہ کھل جائے، اب اس کو احساس ہوا کہ نہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، حکم دینے والے کا حکم، میں نے تو پہلے حکم پورا کر رہا تھا، پہلے تو میں کسی اور نیت سے کر رہا تھا، تو اس کی نظر میں یہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زیارت مجھے روزانہ کرا رہا ہے. تو اب اس کو حکم کی پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتماد کیوں بڑھتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ حکم میں پہلے تو ویسے ہی کرتا تھا، کبھی کرتا تھا کبھی نہیں کرتا تھا، اب میں پابندی سے کر رہا ہوں، تو توفیق کون دے رہا ہے؟ اور وہ توفیق اصل میں یہ ساری باتیں اس کے دل میں ڈال دیتی ہے کہ اب دینے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی. ہم صرف نیت کرتے تو نیت کی توفیق وہ بھی دیتا ہے. اگر کوئی عمل میں کرنا چاہتا تھا اس نے مجھے نہیں کرنے دیا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے تھا، اور اگر میں کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا، سستی کر رہا تھا، اس نے کروا دیا تو یہ بھی اس کا انعام تھا. تو ہر اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا بھروسہ اور اعتماد بڑھ جاتا ہے، اور مخلوق سے اس کی توقعات وہ کٹ جاتی. کسی سے امید بھی نہیں رکھتا سوائے اس کے، کیونکہ سارا وجود اس کے قبضے میں ہے، بلا اس کے ارادے کے کوئی حرکت نہیں کر سکتا. ہر خیر اور شر
نفع نقصان اسی کی قضاء و قدر سے ہے. بس مخلوقات کی حرکات اور سکنات اور ارادات جہاں بھی ہوں اور جس وقت بھی ہوں اسی رب السماوات والارض کے فیصلوں سے ہے. اس بات کو علماء ظاہر دلائل قاطعہ عقلیہ و نقلیہ سے جانتے ہیں اور اہل باطن دلائل قاطعہ مشاہدات سے حاصل کرتے ہیں. اپنے باطن میں وہ علماء تو ان کے الفاظ سمجھاتے اور پڑھاتے ہیں، لیکن جو اپنے باطن کو صاف کر لے تو وہ ان کا اثر اس کی گویا یوں سمجھے کہ اس کی فلم اپنے اندر دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو اس کو نظر آ رہی ہوتی ہے. جب یہ پہچانتے، جب یہ مشاہدہ کر چکے کہ کل کام اسی کی طرف سے، تو نہ غیر سے ڈرتے نہ غیر سے امید رکھتے، بلکہ اسی سے امید رکھتے اور بس. اور آپ نے یہ جو فرمایا کہ جو اللہ کے واسطے اسلام لاتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے، اور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقی اسلام لاتا ہے وہ اپنے نفس کو اللہ کے تابع کے امر کر دیتا ہے. حقیقی اسلام ہے ہی یہی کہ اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیں بس. یعنی باطن کے اندر ہر وقت 24 گھنٹے اس کا وہ اس بات کے لیے تیار ہو کہ اللہ کا کوئی حکم آئے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، یہ کیفیت اس کی ہو جائے کہ جب اللہ اس کو کوئی حکم دے تو کہ اللہ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. سپرد کر دیتا ہے اور اس کی عبادت کے تابع ہو جاتا ہے. پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا، کیونکہ نافرمانی طاعت کے خلاف ہے اور اذعان کے بھی منافی، اور کبھی شیطان اسے بہکا لیتا ہے کسی گناہ میں، اور جو اس کی تقدیر میں ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع اور اس سے عذر کرتا ہے. جب وہ سچی توبہ کے ساتھ عذر کرتا ہے تو حق تعالیٰ اس کی توبہ اپنے فضل سے قبول کرتے ہیں اور عذر اس کا اپنے کرم سے مقبول فرماتے ہیں اور بخشش کی بارش اس پر برساتے ہیں. اے اللہ صاحب جود و احسان اور فضل عظیم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل رحمت اور سلام نازل فرما اور ہمیں ان افعال سے متصف فرما. یعنی ہمیں یہ لباس وثیابہ کا فطاہر، جو 5 لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمیں اللہ کی حقیقی پہچان کا لباس نصیب فرمائے، حقیقی توحید کا لباس اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، حقیقی اسلام کا ایمان لباس نصیب فرمائے، حقیقی ایمان کا نصیب فرمائے. یہ سب لباس ہے جو، اور ہمیں ان افعال سے متصف فرما جیسا تو نے ہمیں اقوال کا متصف بنایا، اور ہمیں حسن ادب اور نیک اعمال کی توفیق عطا کر اور ہم پر پوری مغفرت اور کامل توبہ نازل کر اور اپنا فضل روشن عطا فرما. تو ہی اب توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین. اب اس سے متصل ہی بالکل اسی سے ملتا جلتا اب یہ فقیر اسباق کے ساتھ اس کی تطبیق کرتا ہے، کی تطبیق کرتا ہے، کی تطبیق کرتا ہے، کی تطبیق کرتا ہے.